ہمیں اسلامی جو ماہ و سال ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے وہ اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور جو محرم الحرام ہے وہ اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو 1443 سن ہجری کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، بلائیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جہاں ایک نیا سال ہے، یکم محرم الحرام سے نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے، وہیں پر محرم الحرام ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے عظیم مہینہ ہے کہ صدیوں سے یہ مہینہ ایک تاریخی مہینہ رہا ہے۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام کو جو نسبتیں حاصل ہیں، عظیم تر نسبتیں حاصل ہیں۔ واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کی وجہ سے عام طور پر جو دیگر اس کی خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ورنہ تو 10 محرم الحرام کو، 9 محرم الحرام کو کے خاص فضائل ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے 10 محرم الحرام کو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام میں جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ اور پھر چونکہ ذکر اہل بیت بطور خاص اس مہینے میں ہوتا ہے، عظمت اہل بیت کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو عمل عظیمت تھا، جو آپ نے اپنی قربانی دے کر، اپنے رفقا کی قربانی دے کر، اپنے عزیز و اقربا کی قربانی دے کر دین اسلام کا دفاع کیا، دین اسلام کی بنیادوں میں اپنا خون ڈال کر اس کی آبیاری کی، ان شہادتوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اہل اسلام اہل کربلا کے تذکرے کو یاد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔